سنت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے ہمیں سنائیں گے حضرت مولانا عطا اللہ خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے میں حضرت مولانا اکرم صاحب کا اور ہمارے محترم جناب قاری عبدالرشید صاحب کا اور جو جلسے کے منتظمین ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ سیرت کے عنوان پر جو آج جلسہ منعقد ہو رہا ہے اس میں مجھے گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے. میں چونکہ دیگر علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، ان کے بیانات بھی ہونے ہیں، تو میں بلا کسی تمہید کے سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے تو میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اردو کا ایک شعر ہے، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. اس پر میں نے کچھ تضمین کی ہے. عرض کیا ہے اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا. اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا. پیروں تلے زمین کو خزانوں پہ ناز تھا. شمس الفلک کو اپنی شعاعوں پہ ناز تھا. شمس الفلک کو اپنی شعاعوں پہ ناز تھا. بدر الدجا کو اپنی ضیاؤں پہ ناز تھا. اور صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے. ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنا حسن پیدا کیا ہے وہ سارا حسن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مکمل فرما دیا. ان کی حسن اور ان کا کمال، ان کے اخلاق، ان کا کردار، اس سب کو اگر بیان کیا جائے زندگی ہماری بیت جائے گی. ہمارے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں جنہیں امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا جاتا ہے، اور میرے والد صاحب نے میرا نام بھی ان کی نسبت سے رکھا تھا.
امیر شریعت تھے، بہت بڑے ایشیا کے خطیب تھے، اور سیرت کا جلسہ تھا، بیان فرما رہے تھے، پوری رات وہ بیان فرماتے تھے، رات گزر جاتی تھی، فجر کی اذان ہو جاتی تھی، امیر شریعت کے بیان میں لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورا قرآن ہے، الف لام میم سے والناس، اور اللہ نے پورا قرآن 23 برس میں اتارا ہے۔ مطلب یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق اللہ نے 23 برس میں بیان کیے ہیں، عطا اللہ اسے ایک رات میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سیرت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے کہ ہمارے معاملات ہو، ہماری معاشرت ہو، ہمارے اخلاق ہو، عبادات ہو، ان سب کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ہماری زندگیوں کے دو پہلو ہیں، ایک ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق، جسے ہم فیملی لائف کہتے ہیں، گھر کی زندگی، اور ایک وہ حصہ ہے جو باہر کی زندگی۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہمیں بتائے گا کون؟ گھر میں تو ہر آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی گھریلو زندگی وہ ہمیں آپ کی ازواج مطہرات سے معلوم ہوئی ہے۔ یہ ایک ہمیشہ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جس جہاں رہتے ہیں یہاں تو بہت سے لوگ اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے 11 شادیاں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خدیجہ سے شادی کی، اور 50 سال تک ان کی وفات تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اگر شادیاں زیادہ کرنا مقصد ہوتا تو پیغمبر جوانی میں زیادہ شادیاں کرتے، اور آپ نے شادیاں اس لیے کی تاکہ دین، گھر کا اخلاق، گھر کا کردار، گھریلو زندگی امت کو معلوم ہو، عورتوں کے مسائل معلوم ہو، اس لیے آپ نے شادیاں کی ہے۔ ایک بات پھر سوال کرتے ہیں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے شادی کی، آپ کی عمر بڑی تھی، ان کی چھوٹی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک اسکول میں میں آکسفورڈ میں ہوتا ہوں، تو ایک اسکول میں مجھے دعوت دی گئی اسپیچ کے لیے، میں وہاں گیا، میں نے وہاں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی، تو وہاں کی جو پرنسپل تھی اس خاتون نے یہی سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر میں شادی کی، 50 سال، آپ کی عمر 50 سال سے اوپر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، ان کی عمر چھوٹی تھی، ان کی عمر کم تھی، اور ایک نوجوان عورت سے ایک بڑی عمر کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے، مکہ میں مشرکین آپ کے دشمن موجود تھے، مدینے میں منافقین اور یہود آپ کے دشمن موجود تھے، ان لوگوں نے کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں کیا، وہ تو موقع نہیں چھوڑتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، تو حضرت عائشہ کے والدین اس شادی سے خوش تھے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش تھی، مسلمان خوش تھے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، حضرت عائشہ کو اعتراض نہیں، ان کے ماں باپ خوش، وہ خوش، مسلمان خوش، دشمنوں کو اعتراض نہیں ہے، تو آپ کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والے؟ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
بچے بیٹے ہیں نا نوجوان، یہ پوائنٹ یاد رکھیں. بچے چھوٹی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں. آپ کسی بابا جی سے کہے صبح تک وہ ایک سورت یاد نہیں کر سکے گا. چھوٹی عمر میں آسان ہوتا ہے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، وہ نوجوان تھی، حافظہ قوی تھا. انہوں نے کمال کیا حضرت عائشہ. آج ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے صحابہ پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کارنامہ دیکھی ہے اور سیرت کے حوالے سے یہ بھی دیکھی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت عائشہ وہ اکیلی خاتون آپ کی بیوی ہے جن سے 2210 حدیثیں منقول ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں شریعت کے جتنے احکام ہیں اس میں چوتھا حصہ 1/4 حضرت عائشہ سے ہمیں ملا ہے. 25% دین کے احکام ان سے ملے ہیں، 75% باقی تمام صحابہ سے ملے ہیں. اگر گھریلو زندگی ہمیں حضرت عائشہ نہ بتائے تو کون بتائے؟ آپ کے اخلاق ہمیں حضرت عائشہ نے بتائے، آپ کا کردار ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا. میں ایک حدیث سناتا ہوں مسلم شریف کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، پوچھا هل عندکم شیء، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، فإنی اذا صائم، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. آج اگر کوئی ایک شوہر گھر میں داخل ہو اور کھانا نہ پکا ہوا ہو پھر دیکھیں بیوی کا کیا حال ہوتا ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے، کسی اور دن حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمارے یہاں حلوہ آیا ہے. حیث ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا جو کھجور میں کچھ چیزیں مکس کر کے بنایا جاتا تھا. ہدیہ آیا ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ. حضرت عائشہ لے آئی، آپ نے کھایا. فرمایا اے عائشہ میں روزے میں تھا، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا لیکن آپ نے وہ حلوہ کھا لیا. اب یہ ایک حدیث ہے، گھر کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ نے ہمیں بیان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ہمیں اس حدیث سے کتنے مسئلے معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیویوں سے جھگڑتے نہیں تھے. کھانا پکا ہوا نہ ہو تو آپ روزہ رکھ لیتے. آج تو ذرا سا بھی نمک تیز ہو جائے تو شوہر اور بیوی کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی اسی حدیث سے کہ اگر صبح صادق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز کے بعد پھر آپ نے فرمایا نا ناشتے کے وقت میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اگر اس وقت تک کسی نے کچھ کھایا پیا نہ ہو نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے. یہ مسئلہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا. تیسرا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا ہو اس کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے. نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اس کی قضا نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی قضا ہے. امام شافعی کے پاس تو یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اس کی قضا نہیں. نفلی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، توڑ دیا تو قضا بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفلی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، رکھ کر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر توڑ دیا تو قضا. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، ترمذی میں روایت ہے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت بھی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا نفلی، پھر کھانا آیا تو انہوں نے کھانا کھا لیا، نفلی روزہ توڑ دیا. حضرت حفصہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول ہم نے نفلی روزہ رکھا تھا توڑ دیا. آپ نے فرمایا اس کی جگہ قضا روزہ. اب دیکھو مجتہدین کا جو اجتہاد ہو رہا ہے وہ بھی حدیثوں سے ہو رہا ہے. یہ حدیثیں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی ہے، ازواج مطہرات سے ہمیں گھریلو زندگی ملی ہے. تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، گھریلو زندگی کے اندر بھی نمونہ ہے.
اب میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. کون سے عاشق تھے؟ سچے عاشق تھے. سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی اتباع کرتا ہے. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، فرمایا کہ تو دانی حب احمد شرط ایمان، تو دانی حب احمد شرط ایمان، نشان حب او لیکن ندانی. تجھے یہ تو معلوم ہے اے مسلمان کہ ایمان کی شرط محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، کہ آپ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن تجھے یہ نہیں معلوم کہ اس حب رسول کی نشانی اور علامت کیا ہے. تو دانی حب احمد شرط ایمان، نشان حب او لیکن ندانی. مگر دا رخ از طرز و طریقت، مگر دا رخ از طرز و طریقت، اگر از عاشقان مخلصانی. اگر تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے پھر ان کی سنتوں سے اپنے چہرے کو مت پھیر، ان کے سنتوں پر چلو. یہ صحابہ اکرام تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، آپ کی حکموں پر جان دینے والے تھے. پھر ان صحابہ کے بعد تابعین تھے، پھر اسلاف تھے، پھر ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی. میں آپ کو کیا کیا سناؤں. تاریخ 1400 سال آپ دیکھتے جائیے، صحابہ کا دور ہے. ایک صحابی آتے کیسان ان کا نام ہے. شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، شراب تو تدریجاً حرام ہوئی ہے، آہستہ آہستہ. اس وقت حرام نہیں تھی. مدینہ منورہ میں آئے، شام سے شراب لے کر آئے، شراب کا کاروبار کرتے تھے. اے اللہ کے رسول، میں شراب لے کر آیا ہوں، بڑا نفع ہوا ہے اس مرتبہ، مجھے بڑی اچھی شراب ملی ہے، بڑا کاروبار ہوگا، میرا بڑا بزنس ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک احسان، تمہارے جانے کے بعد جب تم شام گئے تھے اللہ نے آیت نازل کر دی، شراب حرام ہو گئی ہے. اس نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا کہ میرا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا، میرا تو سارا کیپٹل اس میں لگا ہوا ہے. آج تو ہماری حالت یہ مسلمانوں کی کہ مسلمان ہے اور شراب فروخت کرتا ہے. بلکہ مجھے تو ایک اسی یہاں کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ جی ایک مسجد کی منتظمن ہے، امام کا انٹرویو لیا اور اس سے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو امام رکھیں گے، خطیب رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر پر یہ نہیں بیان کریں گے کہ شراب حرام ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس میں موجود تھے وہ خود شراب کا کام کرتے تھے. جب امام ممبر پر بیٹھ کر یہ نہیں بیان کرے گا تو پھر مسلمانوں کو روکے گا کون، سمجھائے گا کون؟ آپ کے بچوں کو کون سکھائے گا کہ شراب مت پیو؟ آپ تو امام کو منع کرتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ممبر پہ مت کہو. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، سب ایسے نہیں ہے لیکن اکا دکا لوگ ہوتے ہیں. وہ صحابی رسول ہے، سارا کیپٹل لگا ہوا ہے. کہ اللہ کے رسول، میں نے سارا سرمایہ شراب میں لگا دیا ہے، میں خود نہیں پیوں گا، مسلمانوں کو فروخت نہیں کروں گا، غیر مسلموں کو فروخت کر دوں گا، کیا میں فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فروخت بھی نہیں کر سکتے. اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر نہیں بنایا، وہاں سے سیدھا اٹھا گھر گیا، چوری ہاتھ میں لی اور جتنے وہ شراب کے مشکیزے تھے اپنے ہاتھ سے کاٹ کر ساری شراب بہا دی. یہ ہے سچا عاشق رسول، یہ تھے سچے عاشق رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی، آپ نے اس کے ہاتھ سے لے کر انگلی سے لے کر پھینک دی. کہا مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے. کہا تم جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. صحابہ نے اس صحابی سے کہا کہ یہ سونا، یہ انگوٹھی اٹھا لو، پہنو مت، جا کر فروخت کر دو، سونا ہے کسی اور کام میں لگا لو، یہ تو جائز ہے.
لیکن اس عاشق رسول کا جواب دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے اس انگوٹھی کو اٹھاؤں جسے میرے پیارے محبوب نے پھینک دیا۔ ہمیں تو راستے میں 50 پاؤنڈ مل جائے تو ہم اٹھاتے کہتے ہیں الحمدللہ آج تو مفت میں پیسے مل گئے، مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ ہے سچے عاشق رسول۔ ہمارے اکابرین کیسے تھے، ان کا عشق رسول کیسے تھا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں روزے رسول کے سامنے 18 سال درس حدیث دیا ہے۔ یہ علماء ہیں میرے دوستو۔ آج ان علماء کے شاگردوں کے شاگرد یہاں دنیا میں پھیل گئے، یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ مدرسے آباد ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال پر وہاں درس حدیث کیا، اور جب شیخ الہند کو گرفتار کیا تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور جب گرفتار ہوئے مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ آج وہ شوق ابو ذر کہاں گیا، وہ شوق بلالی کہاں گیا؟ آج ہم نام تو لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمارے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں۔ آج مسلمان گھر جائے تو شوہر سے بیوی خوش نہیں، بیوی سے شوہر خوش نہیں، ماں باپ اولاد سے خوش نہیں، اولاد ماں باپ سے خوش نہیں، پڑوسی سے خوش نہیں، دوست سے خوش نہیں۔ آج مسلمان کا دشمن ہے۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، نہ ہمارا کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، نہ ہمارے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں۔ کون سا عشق رسول ہے؟ عشق رسول تو وہ تھا جو ہمارے بزرگوں میں تھا، ہمارے اسلاف کے اندر تھا۔ آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کا نام تو ہم لیتے ہیں، بزرگوں کے نام پر عرس بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے نام پر لوگ پیسے بھی نچاور کرتے ہیں۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے، نعت پڑھنا بھائی بہت بڑی بات ہے، بہت۔ نعت کے پڑھنے کے بھی آداب ہے، سننے کے بھی آداب ہے۔ نعت ادب سے پڑھی جائے، نعت ادب سے سنی جائے۔ آج تو نعت پڑھنے والے وہ جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو نعت نہیں کچھ اور پڑھ رہے ہیں، وہ تو نعت کی بےادبی کر رہے ہوتے ہیں۔ سننے والے بھی پھر ان پر پیسے نچاور کر رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھے، ادب سے سنیں۔ نہ نعت کا ادب پڑھنے کا ادب ہے، نہ سننے کا ادب ہے، گانوں کے سٹائل پر نعت پڑھتے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے۔ پھر پیسے باقاعدہ طے ہوتے ہیں، اتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے۔ اسی برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ بھی یہاں آتے ہیں جو ایک رات کے 10-10 ہزار پاؤنڈ لیتے ہیں، 5-5 ہزار پاؤنڈ لیتے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے؟ کون سا عشق رسول ہے یہ؟ مجھے آپ بتائیے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ ہم عشق رسول اگر ہمارے دل میں ہے، ہم اپنی جان اور مال اس کے لیے قربان کر دیں۔ یہ ہے عشق رسول۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول میں نے آپ کو بتایا۔ ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر ایسے لوگ گزرے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک آدمی آپ کو گالیاں دیتا تھا، ساری زندگی اس نے آپ کو گالیاں دی، اور پھر وہ شخص فوت ہو گیا، تھا مسلمان۔ آپ گئے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد پھر قریب میں مسجد تھی، وہاں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے اللہ یہ میرا مسلمان بھائی تھا، ساری زندگی اس نے مجھے گالیاں دی ہے، مجھے برا بلا کہا ہے، اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق۔
میرا ایک مسلمان بھائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے نقصان ہو جائے، اس کی آخرت برباد ہو جائے. اور پھر کسی نے آپ سے کہا کہ حضرت یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعا کی آپ نے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایک شعر پڑھا. فرمایا کہ ہر کے او خار نہد در راہ ما از دشمنی، ہر کے او خار نہد در راہ ما از دشمنی، ہر گلے کز باغ عمرش بخشفت بے خار باد. جو میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، جو ساری زندگی میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا رہا، میرے سامنے کانٹے بچھاتا رہا، اے اللہ اس کی عمر کے باغ کا ہر پھول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلتا رہے. ہر کے او خار نہد در راہ ما از دشمنی، ہر گلے کز باغ عمرش بخشفت بے خار باد. درد و عالم نیست مارا باکسے درد و غبار، درد و عالم نیست مارا باکسے درد و غبار. خواجہ نظام الدین اولیاء کا اخلاق دیکھو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والا عاشق رسول ہے. جن کے نام پر آج عرس منائے جاتے ہیں، جن کے نام پر آج کھانے کھائے جاتے ہیں، جن کے نام پر آج لنگر بنائے جاتے ہیں، جن کے نام پر آج لوگوں ہزاروں پاؤنڈ لوگوں سے لیے جاتے ہیں، ان کے اخلاق آج ہمارے اندر نہیں. اور وہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، فرمایا کہ درد و عالم نیست مارا باکسے گرد و غبار، ہر کے مارا رنج دادا راحتش بسیار باد. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اے اللہ کسی کے بارے میں بھی میرے دل کے اندر کوئی غبار نہیں ہے. اے اللہ جس نے مجھے زندگی بھر ستایا، تو ہمیشہ کے لیے اس سے خوشیاں نصیب فرما. ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، بزرگوں کے طریقے پر نہیں چلتے. ہم اولیاء اکرام کا نام تو لیتے ہیں، طریقہ ان کا نہیں اپناتے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی سنتوں پر نہیں چلتے ہیں. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت ربانی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرمائے، علماء کرام بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. جو مسلمان آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہم آمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچا عاشق بنائے. اللہم آمین.